بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. دو بڑی اہم خبریں ہیں اور ایک عمران خان صاحب سے متعلق ہے, ایک نواز شریف صاحب سے متعلق ہے. اور جو نواز شریف صاحب سے متعلق ہے وہ بنیادی طور پر جنرل باجوہ صاحب سے متعلق ہے. پاکستان کے دو بڑے صحافی ہیں, وہ اس وقت ایک صحافی تو پوری کی پوری لابنگ کر رہا ہے اور ایک صحافی جو ہیں وہ قدرے نیک نام ہیں. اور میں پہلے کو بدنام نہیں کہہ رہا, پہلا بھی ٹھیک ہے, لیکن ایک تو نیک نام ہے. وہ ڈی جی آئی ایس پی آر سے کچھ سوال کر رہی ہیں اور وہ سوال بڑے خوفناک ہیں. تو میں چاہ رہا تھا کہ ان دونوں کے اوپر ہم بات کریں, اور بڑی مزے کی ڈیٹیلز ہیں, بڑی بہت شاندار, آپ کو مزہ آئے گا. پہلی بات تو یہ, کل یہ ٹیلنگز نے بھی آپ کو کل میرا خیال کو 3-4 بجے یہ والی خبر بریک کی تھی. وہ آپ کی ریچ یا آپ کو پسند نہیں, اللہ بہتر جانتا ہے. تو لیکن وہ پھر اس کا خبر کا شور پڑ گیا تھا, نیشنل میڈیا جو ہے اس کے اوپر بھی آ گئی تھی کہ عمران خان صاحب نے امریکی سفیر کے ساتھ جو ہے وہ ایک ٹیلی فونک گفتگو کی ہے, آڈیو یا ویڈیو کال تھی. ویڈیو کال بھی پھر بعد میں آیا کہ ویڈیو کال تھی. اور وہ جب سفیر صاحب ملنے گئے تھے سی ایم کے پی کے کو, ان کی اجازت سے ملنے, یعنی ملے وہ عمران خان صاحب کی اجازت سے. اچھا, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. جو لیڈرز ہوتے ہیں, عمران خان صاحب ویسے تو ہر وہ کام جو کہتے ہیں نا کہ جی کہ میرے لیے حلال ہے باقیوں کے لیے حرام ہے, پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ سیاستدانوں کو امریکی سفیر کس طرح مل سکتا ہے. تو اب ان کو ملتے ہیں, چلیں مرضی ان کی. اگر انہوں نے بات بھی کی کوئی بڑی بات نہیں, سب کرتے ہیں. کل پرویز الہی صاحب کو بھی امریکی کونسلیٹ لاہور میں ملے تھے. سب ملتے ہیں. تو یا تو پابندی لگی ہو نا تو پھر تو اور بھی بات ہے. لیکن عمران خان صاحب کا ملنا, بلکہ چوری چھپے ٹیلی فون کال کرنی یا ویڈیو کال جس کو کہتے ہیں وہ کرنی, یہ چنبے والی بات اس لیے چنبے والی لگی تھی ہمیں کہ عمران خان صاحب کا بیانیہ یہ تھا کہ ان کو امریکہ نے ایک خوددار پاکستانی لیڈر, جو صدیوں بعد لیڈر پیدا ہوتا ہے, قائد اعظم کے بعد غالباً ایک بھٹو کا انہوں نے تھوڑا سا تڑکا لگایا, تو وہ اصل میں تو اپنا ہی ذکر کرنا چاہتے ہیں ہر دفعہ کہ میں تو بھٹو نے بھی ہمیں ہلکی جی کوشش کی تھی, اصل کام تو میں کر رہے ہیں. تو امریکہ کو جو چبھتا ہے آنکھ میں کنکر کی طرح وہ میں ہوں, تو امریکہ نے مجھے نکال دیا. اور پاکستان کی فوج, پاکستان کے سیاستدان سارے کے سارے امریکہ کے ساتھ مل گئے, سب کے سب یہودیوں کے ایجنٹ, سب کے سب جو ہیں وہ امریکہ کے پالتو. اس طرح کی یہ تقریریں کیا کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ. تو لیکن اس کے باوجود ساتھ میں وہ اندر کھاتے وہ مل رہے ہیں, فون کر رہے ہیں, رابطے کر رہے ہیں. نئی خبر آج یہ ایک بریک کر دی ہے, جناب جو وفاقی وزیر ہیں احسن اقبال صاحب, انہوں نے ٹویٹ کیا ہے. اور وہ ٹویٹ کر کے انہوں نے تھوڑی سی مطلب چنگا بھلا لتاڑا بھی ہے ان کو, پی ٹی آئی کو. تو اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو لابنگ فرم ایک انہوں نے ہائر کی ہے 6 مہینے کے لیے غالباً, اور 25,000 روپیہ 25,000 روپیہ نا سوری معافی, اللہ معاف کرے, 25,000 کہتا ہے, $25,000 سر, $25,000 اس کو وہ ہر مہینے دیں گے, اور 6 مہینے کے لیے کام کرے گی وہ والی فرم. اور یہ لابنگ فرم ہے, اور یہ ان کے جو لیڈرز ہیں ان کو پروموٹ کرے گی. میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ان کے مطلب پی ٹی آئی کے نمائندوں اور حمایت کرنے والوں کے ٹی وی انٹرویوز کا اہتمام کرے گی, پبلک ریلیشننگ کرے گی, پبلک ریلیشننگ سروس دے گی, اور اس طرح کے کام کرے گی جناب علی کہ وہ ذرا گراف اٹھایا جائے. اور یہ بڑی ٹیکنیک ہوتی ہے. یہ پہلی دفعہ پاکستان کی سیاست میں یہ نواز شریف صاحب نے یہ والی پاکستان کی جو ایڈورٹائزنگ فرمز تھیں, ایڈورٹائزنگ فرم میں فرق ہوتا ہے اور لابنگ فرم میں فرق ہوتا ہے. لابنگ فرم جو ہے وہ آپ کا سٹیچر بڑھاتی ہے, آپ کا قد کاٹ بڑھاتی ہے, آپ کو پینٹ اس طرح سے کرتی ہے. اور یہ ماضی میں بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہی فرمز کی وجہ سے, اور یہ وہ والی فرمز ہیں لابنگ فرمز اور دوسری فرمز جو ہوتی ہیں جنہوں نے پیوٹن نے جن کی وہ لی تھی سروسز, اور پھر امریکہ کے الیکشن میں اثر انداز ہوئے تھے اور ٹرمپ جیتے تھے. اور پھر اس جرم میں امریکہ میں کچھ اس طرح کی فرموں کو جس فرم کی سروسز عمران خان صاحب نے ماضی میں لی تھی, سزائیں ہوئی ان کے لوگوں کو, جرمانے ہوئے تھے. اب یہ نہیں, انہوں نے لابنگ فرم ہے, اس کا نام ہے فینٹن آرلوک, یہ اس فرم کا نام ہے.
اور ان کی خدمات حاصل کی ہیں، اچھا یہ کوئی جرم نہیں ہے، یہ ہونی چاہیے، لیکن پھر بات وہی ہے کہ یار یہ قوم کے ساتھ کیا بات کرتے ہیں اتنی دو نمبری، کہ امریکہ مطلب عالم اسلام کا دشمن عارف نقوی، جب وہ تھوڑا سا اس کا قد بڑھا تو اس کے خلاف یہود و نصارہ اور امریکہ اس کے خلاف ہو گئے، اور خود کو بھی پورٹرے کرتے ہیں کہ جی کہ امریکہ ہمارے خلاف ہے، لیکن اندر کھاتے یہ امریکہ کی ہر مطلب گورنمنٹ کے ساتھ بھی فٹ ہیں اور ان کی سروسز بھی لیتے ہیں لابنگ فرم. تو یہ ایک جو ہے وہ منافقت، ایک میں اگر کہنا چاہوں تو مجھے معاف کیجیے گا، اس کو منافقت ہی کہتے ہیں. یا تو آپ کہیں کہ نہیں امریکہ ٹھیک ہے، یہ پاکستان کی فوج نہیں ہمارا جناب بیڑا غرق کیا ہے، باجوہ صاحب نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہے، انہوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اور یہ مان جائیں. کل میری ایک بڑے بیوروکریٹ سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ یار یہ عمران خان صاحب آدھا سچ بولتے ہیں کہ ہمیں انہوں نے نکالا ہے پاکستانی فوج نے. ان کو پوری بات کرنی چاہیے کہ ہمیں فوج لے کے بھی فوج آئی تھی، یہ بھی سچ مان لینا چاہیے، اور پھر لوگوں پہ فیصلہ چھوڑ دیں، پھر لوگ جو فیصلہ کریں فوج کے بارے میں کرتے رہیں، فوج جانے عوام جانے. بولے تو پورا سچ، آدھا سچ کیوں بولتے ہیں؟ اور یہ سارا کچھ جو تھا یہ لابنگ فرمز کا نتیجہ تھا، یہ ہیوی انویسٹمنٹ کے ذریعے ان کی جو کردار سازی کی گئی، شخصیت سازی کی گئی، لوگوں کے اندر ذہن و دماغوں میں ان کے بھرم بٹھائے گئے. بہرحال بات جو ہے وہ بورنگ سائڈ پہ چلی جائے گی. میں آتا ہوں جناب علی کہ اس وقت پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر ایک دفعہ پھر بحث چل نکلی ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں ان کو ایکسٹینشن ملنے والی ہے، اور وہ مطلب وہ ان کا رہنا بہت ضروری ہے، اور جناب یہ ہے وہ ہے. میں اس سلسلے میں ایک کالم لکھا گیا ہے، وہ کالم چونکہ بہت زیادہ لوگوں کی ریچ میں نہیں ہے، میں وہ مزے کا ہے، بڑا انٹرسٹنگ ہے، میں وہ آپ کے حضور پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کا کرکس آپ کو بتاؤں گا. اور باقی ایک بڑی نیک نام صحافی ہیں ماریانا بابر، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، میں وہ ٹویٹ آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ اٹس کنفرمڈ دیٹ یسٹرڈے جنرل باجوہ اینڈ نواز شریف ہیڈ اے میٹنگ says a source in London during باجواز وزٹ. ابھی آج کی تاریخ تک تو وہ وہیں پہ تھے، وہ سینڈرڈ جو ہے وہ یا رائل ملٹری اکیڈمی، اس میں انہوں نے بڑا پریسٹیجس، شاید پہلا پاکستانی جرنیل ہے جو وہاں پر مہمان خصوصی بھی بنے اور جنہوں نے کوئین کی نمائندگی بھی کی. تو یہ عزت افزائی، اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی چکر ہو سکتا ہے. تو یہ جو کچھ چیزیں چل رہی ہیں اس پہ ہمیں تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا. تو یہ پوچھ رہی ہیں کہ جی کہ پلیز ڈینائی دس، آفیشیل ڈی جی ایس پی آر کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہیں کہ اس کو ڈینائی کریں آپ. ایویڈنس شوڈ سرفیس ٹو پروو ویدر دس میٹنگ ٹک پلیس. مطلب وہ کہتے ہیں پھر ثبوتوں کے ساتھ اس کو ڈینائی کریں بھائی جان، یہ وہ کہہ رہی ہیں. اب اس کے نیچے پھر وہ لمبی ایک، چونکہ ہمیں تو کوئی سر گل کرنا چاہیے، وہ دنیا کہنے کو فسانے مانگے ہیں جی، تو فسانے مانگ رہی ہے دنیا. تو نواز شریف صاحب کے ساتھ اگر میٹنگ کرنی تھی تو کسی اور موقع پہ ہو سکتی تھی، یہ بہانہ اور پھر جو مینز جو ہیں، مطلب جو آفیشیل مینز یوز کر کے وہاں پر جانا. اب یہاں پر ایک گرہ لگائی ایک شخص نے، انہوں نے کہا کہ جی کہ آپ ذرا نوٹ کریں کہ سعد رفیق لندن، اسحاق ڈار لندن، نواز شریف لندن، حمزہ شہباز لندن، ڈی جی آئی ایس پی آر لندن، ڈی جی آئی ایس آئی لندن، یہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے. اب میرے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہے. ڈی جی آئی ایس آئی تو جب کے آئے ہیں وہ تو کچھ زیادہ ہی پروفیشنل ہیں، ورنہ تو فیض صاحب کے دور میں تو شوٹ ہو رہے ہوتے تھے کپ پھڑ کے. وہ کابل کا جو سرینا ہوٹل ہے، ٹھشوں ادھر ٹھشوں گل ہو رہی ہے صحافیاں نال، ایتھے جناب اتنے تصویراں لے رہی ہیں، مطلب چیف سپائنگ اور آپریشن چل رہا ہے. وہ جناب آپ کا خفیہ کتنے افغانستان، دنیا دور بھی نہیں لگائے بیٹھی ہے، تو ساڈا چیف سپائنگ جڑا ماسٹر ہے وہ جناب اتنے شوٹ کروا رہا ہے کہ چاہ دا کپ پھڑ کے انڈیا کو جواب دیا جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو اب وہ دور نہیں ہے. یہ جناب وہ جو ہیں وہ ذرا سخت قسم کے، کچھ زیادہ ہی فوجی قسم کے ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، جن کی ہمیں جناب وہ پینٹ کوٹ میں تصویریں نہیں دیکھنے کو ملتی ہیں جی. ورنہ تو یہاں پر تو لوگ وہ ہیں کہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر آتا ہے، یا پھر ڈی جی ایس پی آر میرے منہ سے نہیں، ڈی جی آئی ایس آئی جب وہ اسکرین پر نظر آتے ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف اسکرین پر نظر آتے ہیں. ابھی جو کالم میں آپ کو سناؤں گا، اس کا کرکس بتاؤں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں.
تو فوراً وہ بلائیں لینا شروع کر دیتے ہیں، تو نوٹ وار کے صدقہ کٹ دینے. اور بعض تو اس طرح کے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سر دیکھو بکرے ہے 3 لے رہے ہیں، واٹس اپ کر رہے ہوندے نے جن صاحب بکرے لینے جناب واسطے بکرے مطلب صدقے واسطے. تو اس طرح کے بھی ماحول چل رہے ہوتے ہیں. تو وہ اب DGISI جو ہیں وہ اب نظر نہیں آتے، تو لہٰذا ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہے، کیونکہ ISPR اور ویسے بھی ISPR اگر ہمیں بتائے کہ جی کہ جو DGISI ہیں وہ خفیہ مشن کے اوپر گئے ہوئے ہیں لندن، تو پھر کہا خفیہ مشن ہے. تو وہ خیر لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ وہ بھی وہاں پر ہیں اور آرمی چیف بھی وہاں پر ہیں، تو پھر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اتنا کچھ جب ہو تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے. بادل بھی آئے ہوں، بجلی بھی چمک رہی ہو تو پھر بجلی تھوڑی سی تو کڑکتی ہے. اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. تو اب اس کے اوپر جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ جو DGISPR ہیں ان کو اس کی ایک وضاحت دے دینی چاہیے. کوئی حرج والی بات نہیں ہے اور یہ کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے ملاقات ہو بھی گئی ہو، کیونکہ سیاست ہے. اور سیاست میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں تو پاکستان کی سیاست کے جو نصاب ہیں وہ بڑے عجیب و غریب سے ہیں، وہ تو کچھ بھی ہو سکتا. تو یہ ایک معاملہ، اچھا یہ معاملہ انٹر کنیکٹڈ ہے ان کی ایکسٹینشن کے ساتھ، کیونکہ اگر ایکسٹینشن میں اگر کوئی بندہ رکاوٹ ڈال سکتا ہے تو وہ نواز شریف صاحب ہیں. میری اطلاع ویسے تھی، میرے کسی سورس نے بتایا تھا، وہ ہم نے آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر بھی کی تھی کہ کڑوی گولی نگلنے کا فیصلہ کر لیا ہے نواز شریف صاحب نے. اور اس کے پیچھے لاجک یہ وہ دیتے ہیں کہ سر کہ عمران خان صاحب کو تو ہم نہیں لے کے آئے تھے، نہ عمران خان صاحب کو یہ قوم لے کے آئی تھی. عمران خان صاحب کو پاکستان کے جو حساس ادارے ہیں اور وہ جو مشن چل رہا تھا، مشن مطلب پیپلز پارٹی تے نون لیگ مکاؤ مشن، اس کی تکمیل کے لیے عمران خان صاحب کو لے کے آئے. اب وہ نلائق اتنا نکل آیا ہے کہ بوجھ نہ ملک سے اٹھ رہا ہے نہ پاکستان کے اداروں سے اٹھ رہا ہے. تو پھر بھائی یہ ہمارا کیا قصور ہے؟ اب یہ جو گند پاکستان میں پڑ گیا ہے یہ آپ صاف کریں، ذمہ داری لیں. اور یہ جو تحفہ ہے اس کا، یہ گجرانوالے کا جو جلسہ تھا اس میں وہ جو ان کے اوپر سب سے بڑا نواز شریف صاحب پر الزام ہے کہ وہ والا کہ جی آپ لائے تھے تو آپ ہی اس کا جواب دیں گے، تو وہ اسی لیے ہے. اور اگر ایکسٹینشن ملے گی تو اسی لیے ملے گی کہ سر اینو بننے لا کے جاؤ، اسی کی کرتے پھریں گے ایدے نال. یہ تو وہ، اور مجھے کل ایک بڑا افسر پاکستان کا وہ بتا رہے تھے کہ عمران خان صاحب جب تک حیات ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، یا آپ شیشے کے کمروں کے اندر ٹرانسپیرنٹ اتنا ہو اور EVM مشین کے اوپر الیکشن کروا لیں تو اپنا عمران خان صاحب وہ الیکشن نہیں مانیں گے. وہ الیکشن وہ مانیں گے جس میں یہ جیتیں. یہ الیکشن کمشنر وہ مانیں گے، یہ ایک ذمہ دار پاکستان کا بہت بڑا افسر مجھے بتا رہا ہے، یہ الیکشن کمیشن اس کو مانیں گے جو جب یہ الیکشن جیتیں گے، یہ فوج اس کو مانیں گے جو ان کے ساتھ کھڑی ہو، یہ عدلیہ اس کو تسلیم کریں گے. آپ یاد کریں جلسوں میں کھڑے ہو گئے تھے میرے پیارے ججو، تو وہ کہتے ہیں کہ سمپلی اگر میں یہ بات کروں، وہ افسر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ نواز شریف ٹھیک کہتا فتنہ بھائی، اس کا تو علاج ہے ہی کوئی نہیں. تو لہٰذا اس کا علاج جو ہے وہ لانے والوں کا، وہ کہتے ہیں کہ جی کہ جنہوں نے وہ بت بنائے ہوتے ہیں ان کو بت گرانے بھی آتے ہیں. تو وہ اگر ایکسٹینشن ملی تو نواز شریف صاحب اسی پر آمادہ ہوں گے کہ پائن پھر تے میرا مطلب ہے سال لو تے جڑی نا تباہی پھیر کے جاؤ. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بے پر کی اڑائی جا رہی ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. میں تو آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو چیزیں اس وقت چل رہی ہیں. کالم بڑا مزے کا، اور خوشنود علی خان صاحب کا کالم ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ملک کے طول و عرض میں ایک سوال زیر بحث ہے، میں تھوڑا سا پڑھ کے پھر میں جو اصل چیز ہے نا اس پر آؤں گا. کیا نومبر میں جنرل قمر باجوہ ریٹائرڈ ہو جائیں گے؟ میرا جواب ہے وہ ریٹائرڈ نہیں ہوں گے. بڑا 2 ٹوک لکھا ہے پائن نے. اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ریٹائر نہ ہوں، ملک کو آپ کی خدمات کی ضرورت ہے، حکومت ان سے کہے گی. ٹھیک ہے جی، اب یہ انفارمیشن دے رہے ہیں یا یہ ان کا تجزیہ ہے، یہ نہیں انہوں نے بتایا. استدلال بڑا مزے کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ میں سوال پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ جی کہ کیوں ملے گی ایکسٹینشن. میں سوال پوچھتا ہوں کہ 2018 میں جب پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا تو وہ کون تھا؟ ایک ارشد شریف صاحب نے پوچھا تھا نا وہ کون تھا، تو یہ بھی کہہ رہے وہ کون تھا جو بازو پکڑ کے عمران خان صاحب کا ان کو دبئی لے گیا، ان کو سعودی عرب لے گیا.
اور پھر وہ کون تھا جب سعودی یہ ہماری کابینہ میں بیٹھ کے آل سعود کے خلاف جب عمران خان صاحب نے باتیں کی، پھر وہ ناراض ہو گئے، اور اتنا ناراض ہوئے سعودی عرب والے کہ انہوں نے پاکستان کے 3 بڑے افہائی بندے جو نوکریوں پر وہاں پر تھے، میرا خیال ہے رحیل شریف صاحب کی طرف ان کا اشارہ ہے، ان کو فارغ کرنے کا فیصلہ کیا، اور ساتھ میں پاکستان کی ساری لیبر کو فارغ کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو پھر کون تھا جو ان کو لے کے گیا جا کے جس نے معاملہ ٹھیک کروائے؟ اس طرح کی انہوں نے مثالیں دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں عمران خان صاحب سے اس ساری صورتحال کا کہتا ہوں کہ عمران صاحب اس صورتحال کا جائزہ لیں، ضرور لیں۔ عمران خان صاحب اور پورے پاکستان کی لیڈرشپ اور عام آدمی سے میرا سوال ہے، اگر دنیا بھر میں اس وقت جس پاکستانی شخصیت کی عزت کی جاتی ہے وہ کون ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ کون ہے۔ اچھا، ویسے سعودی عرب نے ان کو تمغہ دیا، وہ جنرل باجوہ صاحب کا کہہ رہے ہیں۔ اچھا، انہوں نے اب یہ جو آج کی کارروائی ہے یا کل کی ہے، وہ کیا برٹش رائل اکیڈمی میں وہ جو چیف گیسٹ تھے، یہ بھی عزت ہے۔ لیکن سر جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو ہے نا، یہ میں صرف آگے چل کے نا میں اور بھی میرا دل کر رہا ہے میں آپ کو ساری چیزیں پڑھ کے سناؤں، لیکن نا پاکستان میں نا خوشنود علی خان صاحب جیسے بڑے لوگ ہیں جو اس طرح کی لابنگ شابنگ کرتے ہیں، اور جو میں نے پہلے آپ سے بات کی نا کہ دنیا کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں ڈیل کس سے کرنا ہے، یہ ہماری سیاستدانوں کی کمزوری ہے کہ عوام کا حق کبھی یہاں پہ تسلیم نہ کرنے دیا گیا ہے، نہ عوام کا حق تسلیم کروانے کے لیے کوئی ٹھوس کوشش جو ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ ہوئی ہے۔ مطلب ایویں درمیان چکر نعرہ مار لیا، ایویں ووٹ کو عزت دو، ایویں اس طرح کی چیزیں بس۔ اور پاکستان میں کس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے، اور وہ کوئی ذات نہیں ہوتی، وہ عہدہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو کالم لکھے جا رہے ہیں یہ پاکستان میں پہلے بھی لکھے گئے ہیں اس طرح کی تعریف و توصیف جو ہے وہ صرف نام بدلا جاتا ہے، وہ صرف چیف آف آرمی سٹاف کی جاتی ہے۔ تو اب اللہ بہتر جانتا ہے ایکسٹینشن مل رہی ہے نہیں مل رہی، لیکن ایک دفعہ یہ چیزیں پاکستان میں زیر بحث آ رہی ہیں، اور یہ زیر بحث ویسے ہی آتی ہیں جب بھی جانے کا وقت قریب آ رہا ہوتا ہے، کسی بھی چیف آف آرمی سٹاف کا اشتہار لگنے شروع ہو جاتے ہیں، سٹیمرز اسلام آباد کی گلیوں سڑکوں پر، اب جانے کی بات نہ کرو، وہ ہے نا جانے کی ضد نہ کرو، وہ ایک گانا ہے، غزل ہے، تو اس طرح کے وہ سٹیمر لگنا شروع ہو جاتے ہیں، اب جانے کی باتیں رہنے دو، تم چلے جاؤ گے تو کیا ہوگا۔ وہ جنرل کیانی صاحب کی آنکھ کے اوپر پتہ نہیں وہ کون کون سے ان کے وہ سالن ایک وقت میں ایک کھاتے تھے۔ چیف آف آرمی سٹاف ہی پاکستان میں وہ واحد شخصیت ہے جس کی مدح سرائی میں زمین و آسمان کے کلبے ملائے جاتے ہیں، یا پھر کچھ لوگ ہیں جو کسی وزیر اعظم کی مدح سرائی کرتے ہیں، لیکن جو مستقل یہ حق رکھتا ہے پاکستان میں اس طرح کی مدح سرائی کا، یہ میں کالم میرا خیال ہے میں شیئر کر دوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ جنرل باجوہ نہ صرف پاکستان، یعنی وہ اس طرح کی ساری مثالیں دے کے کہ ان کی دنیا بھر میں عزت ہے اور پاکستان کو ہمیشہ انہوں نے وہ ریسکیو کیا ہے، حکومتوں کو ریسکیو کیا ہے۔ میں ایک اور بات وہ کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑیں، میں ایک اور صورتحال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کتنے موقع ایسے آئے کہ ملک میں مارشل لا لگ سکتا تھا، مگر جنرل باجوہ نے جمہوریت کے حق میں فیصلہ کیا۔ کیا آپ کی سوشل میڈیا ٹیم نے جنرل باجوہ کے بارے میں بد زبانی نہیں کی؟ کیا آپ وہی نہیں جنہوں نے ہیلی کاپٹر حادثے کے شہداء بارے وہ کہا جو انہیں کہا جانا چاہیے تھا، جو نہیں کہا جانا چاہیے تھا؟ کیا یہ سچ نہیں کہ جنرل باجوہ نے آپ کی ان ساری بد زبانیوں پر کڑوا گھونٹ بھرا؟ کیا یہ جنرل باجوہ ہی نہیں جو پاکستان کا طاقتور ترین شخص ہے؟ اچھا جی، وہ لہٰذا میں کہتا ہوں کہ بڑی تعریفیں کرنے کے بعد نا وہ کہتے ہیں کہ لہٰذا میں کہتا ہوں کہ جنرل باجوہ پاکستان کی ضرورت ہے اور جنرل باجوہ کو رکھے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے تو جناب ایکسٹینشن دعا دی دیجیے۔ تو باقی دیکھیں کہ مجھے میں نے پہلے بھی آپ کو یہ والی بات بتائی ہے کہ مجھے پاکستان کی فیڈرل کیبنٹ کے ایک معزز رکن نے حقیقت بیان کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جی کہ جنہوں کہنے کے لا دیں گے آرمی چیف، میں کیا وہ اپنا ایکسٹینشن دیا بھی گلاں چاہ رہی ہیں، ہاں لگتا تو نہیں لیکن انہوں نے لینی ہوئی تو دے دیں گے۔ میں کیا وہ اگر نہ لینی ہوئی تو پھر آرمی چیف کون ہوئے گا؟
پتہ نہیں وہ جنہوں کہن گے لا دیں گے. میں کہ وزیر اعظم کا یہ ثوابدیدی اختیار ہے. میرے خیال میں نے کل بھی آپ کو یہ والی بات بتائی تھی. تو انہوں نے کہا یار ایڈی کمزور حکومت جڑی ہے نا وہ یہو جے فیصلے نہیں کر سکتی چیف آف آرمی اسٹاف کو لگانے والے. تو یہ گپ شپ جو کہ سویر ہے, جو گپ نہیں ہے, یہ چھوٹا منہ بڑی بات یار, سمپل سی بات ہے. ٹکے کے ذات کے 2 ٹکے کے ہم رپورٹر ہیں اور بڑی بڑی پاکستان کے طاقتور لوگوں کے متعلق ہم بڑی سہولت سے بات کر جاتے ہیں. تو ان کی مہربانی ہے کہ کرنے دیتے ہیں, سن لیتے ہیں. ورنہ سر ساڑی کی اوقات ہے ایتھے تو پھٹو پھائے لگ گیا, مطلب ہے نہیں. معافی چاہتا ہوں یہ بات کرتے ہوئے بھی, چھوٹا منہ بڑی بات. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ گپ شپ کے لیے نہیں ہوتی. ٹیسٹر بھی ہوتے ہیں, شاید کچھ چیزیں ڈسکس بھی ہو رہی ہوتی ہیں اس لیے یہ مارکیٹ میں آتی ہیں, ویسے نہیں آتی. یا پھر ویسے ہی ہماری قوم اس طرح کی ہے کہ جب کوئی جانے والا طاقتور ہوتا ہے تو جناب انہوں نے پھڑ پڑ کے نہ روئی رہنا, نہ جاؤ نہ جاؤ نہ جاؤ کی کرنا جا کے اور رہن دو. تو متاثرہ خوش آمد یہ ہماری کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. پرائیویٹ دفتروں میں دیکھ لیں یار, پرائیویٹ جو ہم جابز کرتے ہیں, ہم اپنا جو باس ہوتا ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کے کوئی کھڑی سچی بات نہیں کر سکتے, اور جڑا بھی سچی گل کرتا پھر وہ باس انہوں رہن نہیں دینا. تو یہ قوم کا مزاج ہے. تو باجوہ صاحب دا کی قصور ہے. باجوہ صاحب سے مراد ہے کہ آرمی چیف صاحب کا کیا قصور ہوتا ہے پاکستان میں, وہ تو بیچارے مجبور ہوتے ہیں. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.